بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سبق میں ہم نے فاعل کی تعریف پڑھی تھی اور اس کے ساتھ ہم نے 3 قاعدے پڑھے تھے۔ پہلے ان 3 قاعدوں کو میں دہرا دیتا ہوں، پھر قاعدہ نمبر 4 کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا قاعدہ تھا کہ ہر فعل، چاہے وہ فعل لازم ہو یا فعل متعدی، فاعل مرفوع کا ہونا ضروری ہے۔ پھر ہم نے پڑھا تھا کہ فاعل کی 2 قسمیں، نمبر 1 فاعل اس میں ظاہر ہو جس کو آپ ناؤن کہتے ہیں انگلش میں، جیسے ذہب زیدن۔ اب یہ ذہب فعل ہے اور زیدن یہ اس کا فاعل ہے، اور یہ اس میں ظاہر ہے جس کو انگلش میں ہم ناؤن کہتے ہیں۔ نمبر 2، یا پھر وہ جو فاعل ہے وہ اس میں ضمیر ہو جس کو ہم انگلش میں پروناؤن کہتے ہیں، اس میں ضمیر۔ جیسے اس کی مثال آپ دیکھیں، زیدن ذہبا یا ضربت زیدن، یہ جو تا زبر تا ہے یہ ناؤن نہیں ہے بلکہ پروناؤن ہے، یعنی اس میں ظاہر نہیں ہے بلکہ یہ اس میں ضمیر ہے۔ پھر اسی قاعدے کے اندر ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ ضمیر کی 2 قسمیں ہیں، ضمیر بارز یعنی نظر آنے والی ضمیر، جیسے تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، فعل کے آخر میں آپ کو نظر آتا ہے، اور ضمیر مستتر جیسے زیدن ذہبا، چھپی ہوئی ضمیر۔ اب یہ زیدن مبتدا ہے اور ذہبا فعل ہے، اس کے اندر ہوا ضمیر جو ہمیں نظر نہیں آ رہا، یہ ذہبا کے کیا بن جائے گا؟ فاعل۔ اب یہ ہوا ضمیر ہے، اس میں ظاہر نہیں ہے، ناؤن نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے؟ پروناؤن ہے۔ اچھا جی، آگے چلیں۔ قاعدہ نمبر 2، وَإِن كَانَ الْفِعْلُ، یہاں سے دوسرا قاعدہ بیان فرما رہے ہیں۔ دوسرا قاعدہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ فعل متعدی کے لیے جس طرح فاعل ضروری ہے، اسی طرح اس کے لیے مفعول بھی کا ہونا بھی ضروری ہے۔ جیسے ضرب زید امرن، اب زید اس کا فاعل ہے اور امرن اس کا مفعول بھی ہے، اور ضرب فعل متعدی ہے۔ وَإِن كَانَ الْفَاعِلُ مُظْهِرًا، یہاں سے مصنف رحمہ اللہ تیسرا قاعدہ بیان فرما رہے ہیں۔ اپنی اپنی کتاب کے اندر صرف سکرین پر گزارا نہ کریں، کتاب اپنے سامنے کھولیں اور عنوان لگائیں کہ یہاں پر عنوان کیا لگایا جا رہا ہے۔ وَإِن كَانَ الْفَاعِلُ مُظْهِرًا، یہاں سے تیسرا قاعدہ بیان فرما رہے ہیں۔ تیسرے قاعدے کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر فعل کا فاعل اس میں ظاہر ہو، ناؤن ہو، تو فعل کو ہمیشہ واحد لانا ضروری ہے، چاہے فاعل واحد ہو، تثنیہ ہو یا جمع ہو۔ جیسے اس کی مثال دیکھیں، ضرب زیدن، ضرب الزیدانی، ضرب الزیدون۔ ان تینوں مثالوں میں زیدن یہ فاعل ہے، ان تینوں مثالوں میں زیدن کیا ہے؟ یہ فاعل ہے، اور زیدن اس مثال میں مفرد ہے، زیدن اس مثال میں کیا ہے؟ مفرد ہے۔ اور ضرب الزیدان یہ جو دوسری مثال ہے، اس میں الزیدان فاعل ہے اور تثنیہ ہے، اور تیسری مثال ضرب الزیدون، یہ والی تیسری مثال، اس مثال کے اندر زیدون فاعل ہے اور جمع ہے۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں پہلی مثال کے اندر بھی، دوسری مثال کے اندر بھی، اور اسی طرح تیسری مثال کے اندر بھی کہ ضرب آپ کو مفرد ہی نظر آ رہا ہے۔ تو فاعل جب اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ کیا آئے گا؟ مفرد آئے گا، چاہے فاعل واحد ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو، اس کا اعتبار ہم نہیں کریں گے، اس کا اعتبار ہم نہیں کریں گے۔ فعل ہمیشہ کیا لائیں گے؟ مفرد لائیں گے۔ یہ ہو گیا آپ کا تیسرا قاعدہ۔ اب قاعدہ نمبر 4 کی طرف آ جائے، وَإِن كَانَ مُضْمِرًا، قاعدہ نمبر 4، یہ قاعدہ نمبر 4 یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ وَإِن كَانَ مُضْمِرًا، یہ قاعدہ نمبر 4 کی بات کر رہے ہیں۔ قاعدہ نمبر 4 یہ ہے کہ فاعل کی 3 قسمیں ہیں، بلکہ اس کو قاعدہ نمبر 3 میں شامل کر لیں۔ قاعدہ نمبر 3 کا یہ دوسرا حصہ ہے۔ قاعدہ نمبر 3 کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ فاعل اگر اس میں ضمیر ہو، پروناؤن ہو، تو پھر اس صورت میں دیکھا جائے گا کہ ضمیر واحد کی ہے تو فعل واحد، ضمیر تثنیہ کی ہے تو فعل تثنیہ، ضمیر جمع کی ہے تو فعل جمع۔ جیسے اس کی مثال دیکھیں، ضرب زیدن،
اب یہ زیدن مبتدا ہے، اسی کی طرف ہم نے ضمیر لوٹانی ہے، تو جس کی طرف ضمیر لوٹاتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں، تو یہ زیدن ہمارا مرجع ہے، اس کی طرف ہم ضمیر کو لوٹائیں گے، یہ مفرد ہے، تو ضرب فعل بھی ہم کیا لے کر آ گئے؟ مفرد لے کر آ گئے۔ اگلی مثال ہے الزیدانی ضربا، اب زیدان کو ہم نے دیکھنا ہے کیونکہ اس کی طرف ہم نے ضمیر لوٹانی ہے، تو زیدان تسنیہ ہے تو ضمیر بھی تسنیہ کی ہی لوٹے گی، تو تسنیہ کی ضمیر تسنیہ کے صیغے کے اندر پائی جاتی ہے، اس لیے ہم ضربا تسنیہ ذکر کر رہے ہیں۔ الزیدون ضربو، اب الزیدون یہ مبتدا ہے، اس کی طرف ہم نے ضمیر لوٹانی ہے، جب اس کی طرف ضمیر لوٹانی ہے تو زیدون جمع ہے تو ضمیر بھی جمع کی چاہیے، اور جمع کی ضمیر جمع کے صیغے میں ہوتی ہے، تو یہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ فاعل اس میں ظاہر ہو، ناؤن ہو تو پھر فعل ہمیشہ مفرد آتا ہے، اور اگر آپ فعل کے اندر موجود ضمیر کو فاعل بنائیں تو فاعل کی مناسبت سے فعل آتا ہے، فاعل جو ضمیر ہے وہ مفرد تو فعل مفرد، فاعل جو ضمیر ہے وہ تثنیہ تو فعل تثنیہ، فاعل جو ضمیر ہے وہ جمع تو فعل بھی کیا آئے گا؟ جمع آئے گا۔ اب ان تین قاعدوں کا ترجمہ دیکھ لیں پھر آگے چلتے ہیں، یہ امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ بھی آ گئے ہوں گے۔ وَكُلُّ فِعْلٍ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ فَاعِلٍ، وَكُلُّ فِعْلٍ ہر فعل کے لیے، لا بد ضروری ہے، لا بد کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ ضروری ہے، ہر فعل کے لیے ضروری ہے، من فاعل فاعل کا ہونا، مرفوع فاعل مرفوع کا ہونا، اس کی پھر دو قسمیں، فاعل مرفوع یا تو مظہر اس میں ظاہر ہوگا، کہ ذہب زید جیسا کہ ذہب زید، او مضمر یا پھر وہ فاعل مرفوع ضمیر ہوگا، اس کی پھر دو قسمیں، ضمیر بارز جیسے ضربت زیدن ضربت زیدن ضربتی زیدن، تا تو تی یہ تینوں ضمیریں ہیں، او مستترین یا پھر وہ فاعل مرفوع ضمیر مستتر چھپی ہوئی ضمیر ہوگی، جیسے کہ ذہب زیدن زیدن ذہبا، وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ مُتَعَدِّيًا اور اگر فعل متعدی ہو، کان لہو اس کے لیے ہوگا، مفعولا بھی ایضا مفعول بھی فعل متعدی ہو تو پھر اس کے لیے مفعول بھی ہوگا، نحو جیسے ضرب زید امرا، وَإِنْ كَانَ الْفَاعِلُ مُظْهِرًا اور اگر فاعل اس میں ظاہر ہے، پروناؤن نہیں ہے، ناؤن ہے، وحد الفعل ابدا تو فعل کو مفرد لایا جائے گا، ابدا ہمیشہ، ابدا کا ترجمہ کیا کریں گے؟ ہمیشہ، نحو جیسے ضرب زید وضرب الزیدان وضرب الزیدون، وَإِنْ كَانَ مُضْمِرًا اور اگر فاعل اس میں ضمیر ہو، وحد للواحد تو فاعل واحد کے لیے فعل واحد لایا جائے گا، نحو جیسے زید ضرب وسنی للمثنى فاعل تثنیہ کے لیے فعل تثنیہ لایا جائے گا، نحو جیسے الزیدان ضربا، وجمع للجمع اور فاعل جمع کے لیے فعل جمع لایا جائے گا، نحو جیسے الزیدون ضربوا، وَإِنْ كَانَ الْفَاعِلُ مُؤَنِّثًا حَقِيقِيًّا اب یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ چوتھا قاعدہ بیان فرما رہے ہیں۔ چوتھے قاعدے کا خلاصہ یہ ہے کہ فاعل کی تین قسمیں ہیں، فاعل کی کتنی قسمیں ہیں؟ تین۔ نمبر ایک، فاعل مؤنث حقیقی ہو، نمبر دو، فاعل مؤنث غیر حقیقی ہو، نمبر تین، فاعل جمع مکسر ہو۔ تیسرے قاعدے میں سب سے پہلے آپ نے کیا دیکھنا ہے کہ ہم فاعل کو دیکھیں گے، آیا فاعل کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں، فاعل کی کتنی صورتیں ہو سکتی ہیں؟ تین، فاعل مؤنث حقیقی ہو، نمبر دو فاعل مؤنث غیر حقیقی ہو، نمبر تین فاعل جمع مکسر ہو۔ اب مؤنث حقیقی کس کو کہتے ہیں؟ جس کے مقابلے میں جنس حیوان سے نر موجود ہو، جیسے عورت جنس حیوان میں اس کے مقابلے میں نر مرد موجود ہے، اونٹنی جنس حیوان میں اس کے مقابلے میں نر اونٹ موجود ہے، یہ ہے مؤنث حقیقی۔ مؤنث غیر حقیقی وہ ہے جس کے مقابلے میں جنس حیوان سے نر موجود نہ ہو، جیسے سورج
शमसुन, अरबी में ये लफ्ज मुअन्नस इस्तेमाल होता है, लेकिन ये ऐसा मुअन्नस नहीं है कि इसके मुकाबले में मुजक्कर भी मौजूद हो। जुल्मतुन, अंधेरा, अब ये ऐसा मुअन्नस लफ्ज नहीं है कि इसके मुकाबले में मुजक्कर लफ्ज कोई मौजूद हो, जिनसे हैवान में कोई मुजक्कर मौजूद हो, तो इसको कहते हैं मुअन्नस गैर हकीकी। ये हकीकत में मुअन्नस नहीं है, बस लफ्जों में ये मुअन्नस इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, अगर फाइल की पहली किस्म हो, यानी फाइल मुअन्नस हकीकी हो, तो इसकी दो सूरतें हैं। अगर फाइल की कितनी कौन सी किस्म हो, पहली किस्म, यानी फाइल मुअन्नस हकीकी हो, तो इसकी कितनी किस्में हैं? दो। नंबर एक, फाइल मुअन्नस हकीकी हो और फेल और फाइल के दरमियान फासला भी ना हो, तो फेल को मुअन्नस लाना जरूरी है। तो फेल को मुअन्नस लाना क्या है? जरूरी। जैसे इसकी मिसाल देख लें, फिर समझ में आ जाएगा। जैसे इसकी मिसाल है जी, कामत, कामत हिंदुन। अब ये कामत हिंदुन, हिंद औरत का नाम है। हिंद क्या है? ये औरत का नाम है, और ये मुअन्नस हकीकी है क्योंकि इसके मुकाबले में मुजक्कर मौजूद है। हिंद औरत का नाम है, तो इसके मुकाबले में मुजक्कर मर्द मौजूद है। दरमियान में कोई फासला भी आपको नजर नहीं आ रहा, किसी लफ्ज का कोई फासला नहीं है। तो जब फेल और फाइल के दरमियान फासला ना हो किसी लफ्ज का, और फाइल मुअन्नस हकीकी हो, तो इस फेल को मुअन्नस लाना जरूरी है। अब इसको आप कौम हिंदुन नहीं पढ़ सकते, बल्कि अब क्या पढ़ेंगे? कौमत हिंदुन। कौम हिंदुन इसको आप नहीं पढ़ सकते, बल्कि इसको क्या पढ़ेंगे? कौम हिंदुन। दूसरी सूरत इसकी यह है कि फाइल है तो मुअन्नस हकीकी, लेकिन फेल और फाइल के दरमियान फासला आ रहा है। फाइल मुअन्नस हकीकी है, लेकिन फेल और फाइल के दरमियान क्या आ रहा है? फासला आ रहा है। तो फिर वहां पर आप फेल को मुजक्कर भी जिक्र कर सकते हैं और मुअन्नस भी जिक्र कर सकते हैं। इसको भी मिसाल से समझ लेते हैं। जैसे देखें, ज़राबा अल यौमा हिंदुन। अब ये हिंद फाइल है, मुअन्नस हकीकी है। आप हिंद की जगह फातिमा का लफ्ज भी जिक्र कर सकते हैं, जैनब का लफ्ज भी जिक्र कर सकते हैं, कलसूम का जिक्र कर सकते हैं, जहरा का जिक्र कर सकते हैं। इसी तरह मुअन्नस बहुत सारे नाम हैं, लेकिन फेल और फाइल के दरमियान देखें एक लफ्ज का फासला है। जब फेल फाइल के दरमियान किसी लफ्ज का फासला आ जाए, फाइल बेशक मुअन्नस हकीकी हो, तो फेल को आप मुजक्कर भी ला सकते हैं। जैसे इस मिसाल में आप देख रहे हैं कि फेल मुजक्कर है, ज़राबा, और मुअन्नस भी ला सकते हैं। जैसे अगली मिसाल में आप देखें, ज़राबत अल यौम हिंदुन। अब यहाँ पर फेल क्या है? मुजक्कर, मुअन्नस लाया गया है। तो फेल को मुजक्कर लाने में भी आपको इख्तियार है, मुअन्नस लाने में भी आपको क्या है? इख्तियार है। ये तो थी पहली सूरत के फाइल मुअन्नस हकीकी हो। दूसरी सूरत, जब फाइल मुअन्नस गैर हकीकी हो। अब मुअन्नस गैर हकीकी क्या होता है, पीछे बता चुका हूं। अगर फाइल क्या हो? मुअन्नस गैर हकीकी हो, तो वहां पर भी आपको इख्तियार है। आप फेल मुजक्कर भी ला सकते हैं और फेल मुअन्नस भी ला सकते हैं। जैसे दोनों मिसालें देख लें। तलअतिश शम्सु, सूरज तुलू हुआ। तलअश शम्सु, सूरज तुलू हुआ। अब ये दोनों मिसालें बिल्कुल ठीक है। सूरज तुलू हुआ, ये मिसाल भी ठीक है और ये मिसाल भी ठीक है। क्यों? अशमसु, पीछे वाले जब बात में हम ये बात पढ़ चुके हैं कि अशमसु का जो लफ्ज है ये मुअन्नस से गैर हकीकी है। जब ये मुअन्नस से गैर हकीकी है, तो फेल को आप मुजक्कर भी ला सकते हैं और फेल को आप मुअन्नस भी ला सकते हैं। तो फाइल की दो सूरतें आपने पढ़ ली कि फाइल मुअन्नस से हकीकी हो, नंबर दो फाइल मुअन्नस से गैर हकीकी हो। मुअन्नस से हकीकी हो, दरमियान में फासला ना हो, तो फेल को मुअन्नस लाना जरूरी है। फाइल मुअन्नस से हकीकी हो, दरमियान में फासला हो, तो आपको इख्तियार है मुजक्कर लाएं या मुअन्नस लाएं। दूसरी सूरत फाइल की क्या थी? फाइल मुअन्नस से गैर हकीकी हो, तो फिर भी आपको इख्तियार है, आप फेल को मुजक्कर लाएं या क्या लाएं? मुअन्नस लाएं। अब फाइल की तीसरी सूरत, तीसरी किस्म, जब फाइल जमा मुकस्सर हो। जब फाइल क्या हो? जमा मुकस्सर। तो जब फाइल जमा मुकस्सर होगा, तो इसकी फिर आगे दो किस्में बनेंगी। नंबर एक,
فاعل جمع مکسر ہو اور اس میں ظاہر ہو، فاعل جمع مکسر ہو اور وہ جمع مکسر اس میں ظاہر ہو، اس کی ضمیر نہ استعمال ہو رہی ہو، ناؤن استعمال ہو رہا ہو، تو وہاں پر بھی آپ کو اختیار ہے کہ آپ چاہیں تو فعل کو واحد مؤنث لے آئیں، چاہے تو فعل کو واحد مذکر لے آئیں۔ اس کو بھی مثال سے سمجھ لیتے ہیں، جیسے قام الرجال اور قامت الرجال۔ اب دیکھیں یہاں پر ہماری بحث ہے الرجال سے، اب الرجال یہاں پر فاعل ہے اور آپ جانتے ہیں یہ جمع مکسر ہے، رجلن کی جمع ہے۔ اب جب یہ جمع مکسر ہے تو اور ہے بھی اس میں ظاہر کے فعل کے بعد یہ اسم آ رہا ہے، اور فعل کے بعد جب اسم آ جاتے ہیں تو اسی کو ہم فاعل بناتے ہیں۔ تو قام اس کا فاعل ہے الرجال، تو فاعل جمع مکسر ہے اور ہے بھی اس میں ظاہر، تو قامہ مذکر بھی استعمال ہو سکتا ہے اور مؤنث بھی استعمال ہو سکتا ہے، مؤنث بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر فاعل جمع مکسر کی طرف لوٹنے والی ضمیر ہو، فاعل جمع مکسر کی طرف لوٹنے والی ضمیر ہو، یہ وہی قاعدہ چل رہا ہے، فاعل جمع مکسر کی طرف لوٹنے والی ضمیر ہو تو پھر فعل کو واحد مؤنث بھی لا سکتے ہیں اور جمع مذکر بھی لا سکتے ہیں۔ جیسے اس کو بھی مثال سے سمجھ لیتے ہیں، جیسے یہ مثال آپ دیکھیں، الرجال قامت اور الرجال قاموا، یہ دونوں مثالیں ٹھیک ہیں۔ اب الرجال قامت، اب الرجال یہاں پر مبتدا بنے گا کیونکہ یہ فعل سے پہلے ہیں، فعل سے پہلے اسم آ جائے تو وہ فاعل نہیں بنتا بلکہ وہ مبتدا بنتا ہے، اس کی طرف ہم ضمیر کو لوٹاتے ہیں۔ تو یہاں پر جمع مکسر کی ضمیر فاعل بن رہی ہے، جب جمع مذکر کی ضمیر فاعل بن رہی ہے تو کیا ہوگا کہ آپ اس کو واحد مؤنث بھی فعل کو ذکر کر سکتے ہیں اور جمع مذکر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر غلطی کیا ہوگی، الرجال قاما آپ ذکر نہیں کر سکتے، الرجال قاما واحد مذکر کا صیغہ آپ استعمال، جمع مکسر کی طرف آپ جمع کی ضمیر بھی لوٹا سکتے ہیں اور جمع مکسر کی طرف آپ واحد مؤنث کی ضمیر بھی لوٹا سکتے ہیں، لیکن جمع مکسر کی طرف آپ واحد مؤنث کی ضمیر نہیں لوٹا سکتے۔ اب اس کو ترجمہ دیکھتے ہیں اس کا۔ اچھا جی، جی اوپر والی ایک مثال رہ گیا، هذا اذا كان الفعل مسندا الى المظهر، سے نیچے نیچے ہی۔ نہیں اس کا ترجمہ ہونے تو پھر میں آپ کا سوال سنتا ہوں۔ جی سر جی اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن كَانَ الْفَاعِلُ مُؤَنَّثًا حَقِيقِيًّا، اور اگر فاعل مؤنث حقیقی ہو، اس کو سمجھتے جائیں ترجمے کے ساتھ ساتھ، اور اگر فاعل مؤنث حقیقی ہو، پہلی صورت فاعل کی، وَهُوَ، اب آگے تعریف کر رہے ہیں مؤنث حقیقی کی، وَهُوَ، اور وہ یعنی مؤنث حقیقی وہ ہوتا ہے ما بِإِزَائِهِ، جس کے مقابلے میں ذکر من الحیوان، حیوان میں سے کوئی مذکر موجود ہو، انس الفعل ابدا، مؤنث لایا جائے گا فعل کو ہمیشہ، ان لم تفصل بین الفعل والفاعل، اگر فاصلہ نہ ہو فعل اور فاعل کے درمیان تو، نحو جیسے قامت ہند، وان فصلتا، اور اگر تو نے فاصلہ قائم کر دیا، وان فصلتا، اور اگر تو نے فاصلہ قائم کر دیا فعل اور فاعل کے درمیان، فلک الخیار، تو آپ کو اختیار ہے فی التذکیر والتانیث، فعل کو مذکر اور مؤنث لانے میں، نحو جیسے ضرب الیوم ہند، جیسے اس کی مثال کیا دے رہے ہیں، ضرب الیوم ہند، وان شئت، اور اگر آپ چاہیں قلتا کہہ دیں ضربت الیوم ہند، وکذالک فی المؤنث الغیر الحقیقی، اسی طرح مؤنث غیر حقیقی میں بھی آپ کو اختیار ہے، نحو جیسے طلعت الشمس، وَإِن شِئْتَ، اور اگر آپ چاہیں قلتا کہہ دیں طلع الشمس، هذا اذا كان الفعل مسندا الى المظهر، یہ اس وقت ہوگا کہ جب فعل کی نسبت کی جائے اس میں ظاہر کی طرف، وَإِن كَانَ مُسْنِدًا إِلَى الْمُضْمَرِ، اور اگر فعل کی نسبت ہو ضمیر کی طرف، اُنِّثَ أَبَدًا، تو فعل کو مؤنث لایا جائے گا ہمیشہ، نحو جیسے الشمس طلعت، یہ بات بھی آپ کو سمجھ میں آگے، درمیان والی یہ بات میں نے نہیں سمجھائی تھی، اس کو بھی سمجھ لیں کہ جب آپ فعل کے اندر مؤنث کی ضمیر کو فاعل بنائیں گے تو پھر فعل واحد مؤنث ہی آئے گا، پھر آپ کو اختیار نہیں ہوگا۔ جیسے اس کی مثال دیکھیں، الشمس طلعت،
या यूं होता अल हिंदु तलात अशम्सु तलात, या होता हिंदू तलात तो नहीं होगा, हिंदू ज़रबत होगा फिर, क्योंकि हिंद तो तुलू नहीं होती ना, तुलू तो सूरज होता है। तो अशम्सु के अंदर हम जमीर को लौटाएंगे और जमीर मुअन्नस की लौटेगी क्योंकि अशम्सु मुअन्नस का लफ्ज है। इसी तरह अगर हिंद होता तो फिर हम हिंद की तरफ मुअन्नस की जमीर लौटाते। तो जब मुअन्नस की जमीर लौटाएंगे तो फिर वाहिद मुअन्नस ही आएगा, फिर मुजक्कर लाने में आपको इख्तियार नहीं है। अच्छा जी, वजमउ तकसीर कल मुअन्नसिल गैरिल हकीकी, और जमा मुकस्सर मुअन्नस गैर हकीकी की तरह है। तक़ूल वहाँ आप कहेंगे क़ामर रिजालु, व इंशे तक़ूल, तो अगर आप कहें चाहें तो कह दें क़ामतिर रिजालु। वर रिजालु क़ामत भी कह सकते हैं, वयजूज़ु फ़ीही अर रिजालु क़ामू, और इसमें जायज़ है अर रिजालु क़ामू कहना भी।